بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ نعت پر مبنی امیر خسرو کا کلام ہے۔ حضرت امیر خسرو بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے مفکر بھی ہیں، اور شاعری میں ان کا بڑا مقام ہے، خاص طور پر فارسی شاعری میں۔ اور ان کی 4 اشعار پر مبنی ایک الہامی نعت ہے، جس میں غالباً وہ اپنے مضمون سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے کسی خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: نمی دانم چه منزل بود شب جائے که من بودم، بهر سو رقص بسمل بود شب جائے که من بودم، پری پیکر نگار سرو قد لال رخسار، سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اگلے 2 اشعار سے پہلے ان 2 اشعار کا مطلب ذرا بیان کر دینا اچھا سمجھتا ہوں۔ نمی دانم کا معنی ہے میں نہیں جانتا، چه منزل بود کون سا مقام تھا، شب جائے کہ من بودم رات کو کہ جہاں پر میں تھا، یعنی رات کو میں جہاں پر تھا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کون سا مقام اور کون سی منزل تھی، البتہ بہر سو رقص بسمل بود، ہر طرف عشاق تڑپ رہے تھے۔ رقص بسمل اس چیز کا رقص جس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے، یعنی ذبح شدہ چیز کا رقص، اس کو رقص بسمل کہتے ہیں۔ اور جو عشاق کی تڑپ ہوتی ہے اس کو اس رقص بسمل سے شعراء تشبیہ دیتے ہیں۔ تو بہر سو رقص بسمل بود، ہر طرف بسمل کا رقص تھا، شب جائے کہ من بودم رات کو جس جگہ پر کہ میں تھا، یعنی میں یہ تو نہیں جانتا کہ رات کو میں کس مقام اور منزل میں تھا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہاں عشاق شوق وصال میں تڑپ رہے تھے۔ دوسرا شعر ہے: پری پیکر نگارے سرو قد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پیکر نگارے یعنی ان کے نقوش و نگار پری پیکر تھے، یعنی انتہائی خوبصورت تھے۔ سرو قد اور سرو قد تھے، یعنی اونچے قد والے تھے، اور اونچا قد اونچے مقام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور لال رخسارے اور دہکتے ہوئے یعنی لالا کے پھول جیسے سرخ رخسار تھے۔ اور یہاں پر سراپا آفت دل بود، آفت دل بود یعنی دل پر جو معشوق کسی عاشق کے دل پر آفت ڈھا دے، یہ فارسی محاورے میں خوبی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے والد گرامی حضرت مولانا پروفیسر محمد نواز شاہ ہاشمی رحمہ اللہ کو اس نعت میں صرف اس ایک لفظ سے، ایک ترکیب سے اختلاف تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بہت ہی پائے کی نعت ہے اور الہامی چیز ہے، البتہ یہ جو ترکیب ہے یہ حضور علیہ السلام کی شان کے ساتھ کہ مناسبت نہیں رکھتی، تو وہ ان کا حسن ظن تھا کہ میرا شعری ذوق اچھا ہے، تو مجھے انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ وزن بھی نہ خراب ہو اور حسب حال لفظ بھی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی ترمیم کی جائے کہ یعنی نعت میں کہ یہ آفت دل کا متبادل لفظ آ جائے۔ تو بہرحال ایک دفعہ پھر ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں سے واپسی پر اچانک میرے
یہ موزوں ہو گیا. اس سے پہلے میں نے بہت کوشش کی تو موزوں نہ ہو سکا. تو وہ یہ ہے، دیکھیے امیر خسرو کا مصرع اس طرح ہے: سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور ترمیم حضرت جی کی کرامت سے یہ ہوئی کہ سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور اہل علم نے اس ترمیم کو بہت پسند کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ راحت دل ہونا حضور علیہ السلام کا یہ حسب حال بھی ہے اور مناسب بھی ہے، اور وزن میں بھی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں پیدا ہو رہا. اب اس شعر کو دوبارہ سے سن لیجئے تو آپ کو اس ترمیم کی خوبی کا اندازہ ہوگا. پری پہ کر نگارے سرو قد لالہ رخسارے سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم. یعنی جس جگہ پر کہ میں رات کو تھا وہاں پر ایسی شخصیت جلوہ افروز تھی کہ جو سر تا پا دل کی راحت کا سامان تھی، جس کی زیارت سر تا پا دل کی راحت کا سامان بن رہی تھی. اور اگلا شعر ہے، تیسرا شعر ہے کہ رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. یعنی جو رقیب تھے وہ کان لگائے ہوئے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں. رقیبوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں. تو رقیباں جمع ہے رقیب کی. گوش بر آواز یعنی آواز پر کان لگائے ہوئے، اور رقیباں گوش بر آواز، اور او در ناز وہ ناز میں تھے اپنے، یعنی ناز معشوق جیسا ناز ہوتا ہے. او در ناز ومن ترساں اور ہم ڈر رہے تھے، یعنی آپ کی کہ دیدار ختم نہ ہو جائے، آپ ناراض نہ ہو جائیں. معشوق کی ناراضگی سے عاشق بہت ڈرتا ہے اور کئی چیزوں سے ڈرتا ہے، ناراضگی کے علاوہ کئی چیزوں کا اسے خوف ہوتا ہے. تو وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں، اور کہتے ہیں کہ اس محفل میں بات کرنا کتنا مشکل تھا. سخن گفتن بات کرنا چه مشکل بود کس قدر دشوار تھا، مشکل تھا. شب جائے کہ من بودم شب جس جگہ پر کہ میں تھا. آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. اب مقام کی طرف انہوں نے گویا کہ یہ اظہار کیا ہے کہ گویا کہ وہ لامکاں تھا، کہ اور اس لامکان میں میر مجلس اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور شمع محفل حضور علیہ السلام کی ذات تھی. تو آپ ملاحظہ کیجئے شعر کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کہ جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو اس کے تمام الفاظ کا معنی پتہ چل گیا، تو اب اس کو نعت کا جو روایتی انداز ہے پڑھنے کا، اس پہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو تسکین ملے گی اور مجھے اجر عظیم ملے گا. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگار سرو قد لال رخسارے
پری پہ کر نگار سرو قد لال رخسارے سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.